دوں گا. مجھے لگتا ہے نماز کے اشارے ہو رہے ہیں, نماز ہو جائے گی, بس یہی حدیث پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی حضرت. میرے دوستوں اور بزرگوں, رب نے فرمایا کہ پیارے تیری ذات ایسی ہے, تجھے میں نے ایسا بنایا ہے, ایسا محبوب بنایا ہے کہ تیرے صدقے میں تجھ سے پہلوں کے گناہوں کو, لغزشوں کو معاف کر دیا. بعد میں آئیں گے جو, ان کی خطاؤں کو بھی تیری وجہ سے معاف کر دوں گا. تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ ہے آپ کو جناب عمر فاروق آئے, رب ذوالجلال نے سارے کفر کو معاف فرما دیا. تھوڑا زور سے کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. صہیب روم سے آئے, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, رب ذوالجلال نے کفر کو معاف فرما کے مقرب اپنی بارگاہ کا بنا دیا. تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, جو کافر آیا رب ذوالجلال نے کفر کو معاف فرما دیا. سمجھو نا بات. اور آپ سے پہلوں کی خطائیں, میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہاں تھے بولو؟ جنت میں. کدھر تھے؟ جنت میں. خطا اجتہادی ہو گئے, رب ذوالجلال نے جنت سے نکالا. 300 سال تک روتے رہے. بولو کتنے سو سال تک؟ 300 سال تک روتے رہے. یہ آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے ابا ہیں. بولو سارے, ہمارے کیا ہیں؟ باپ ہیں. تھوڑا زور سے بولو نا, کیا ہے؟ ہمارے والد, ہمارے ابا جان, انسانیت کے ابا جان وہ ہیں کہ جن سے ایک لغزش ہوتی ہے اور وہ 300 سال تک روتے رہتے ہیں. اور ہم ان کی اولاد, صبح نماز قضا کر دیتے ہیں, رونا نہیں آتا. ظہر قضا کر دیتے ہیں, رونا نہیں آتا. عصر قضا کر دیتے ہیں, رونا نہیں آتا. مغرب قضا ہوتی ہے, عشاء قضا ہوتی ہے, رونا نہیں آتا ہے. وہ اللہ کے بندو, خوف کرو خدا کا. باپ کی اولاد ہو, باپ کی سنت پہ چلو. پہلے تو غلطی کرنی ہی نہیں, اگر ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں رونا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. کتنے سو سال تک؟ 300. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے, رب کو جب رحم آ گیا, کرم فرمایا, رب فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. رب فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے. کہو سبحان اللہ. رب کہتا ہے سکھائے میں نے خود, اور جب میں نے سکھائے تو زبان پر آ گئے. وہ کلمے کیا تھے؟ یا ربی بحق محمد ان غفرت لی, یا اللہ محمد کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. زور سے کہو نا سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم کیف عرفت محمدا, آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ عرض کرتے ہیں لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک, یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اپنے دست قدرت سے اور اپنے روح کو مجھ میں پھونکا تھا, رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے عرش اعظم کے ستونوں پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا, تو میں جان گیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے, یقیناً انہو احب الخلق الیک, بے شک وہ ساری مخلوق سے تجھے زیادہ محبوب ہے. اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم, آدم تو نے سچ کہا. آدم تو نے اگر تو نے نام مصطفیٰ لے لیا ہے, قد غفرت لک, میں نے تجھے معاف فرما دیا. تو سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام کی لغزش سرکار کے صدقے میں معاف ہوئی. ہم بخشے جائیں گے تو ہم بھی سرکار کے صدقے میں بخشے جائیں گے. اگلی فضیلت رب ذوالجلال نے فرمایا وَجَعَلْتُ قُلُوبَ أُمَّتِكَ مَصَاحِفَهَا, پیارے تیری امت کے دلوں کو میں نے صحیفے بنا دیا. سبحان اللہ. تورات نازل فرمائی, انجیل زبور نازل فرمائی. پیارے کوئی حافظ تورات نظر نہیں آئے گا, نہ آتا ہے. زبور کا حافظ کوئی دنیا میں نہیں, انجیل کا حافظ کوئی دنیا میں نہیں. پیارے تیری امت کے دلوں کو میں نے صحیفے بنا دیا, چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ قرآن نظر آئیں گے. زور سے کہو سبحان اللہ. پھر فرمایا ایک اور فضیلت ہے کہ خبات لک الشفاعہ, پیارے میں نے تیرے لیے شفاعت کو چھپا دیا تھا, چھپا دیا تھا. وَلَمْ أَخْبَهَا لِنَبِيٍّ غَيْرُكَ, حق کے شفاعت کسی دوسرے نبی کے لیے میں نے چھپا کے نہیں رکھا ہے. پیارے قیامت کا دن ہوگا, تمہیں مقام محمود پہ کھڑا کر دوں گا, تم شفاعت کر کر کے اپنی امت کو جنت میں داخل کرتے جاؤ گے. سبحان اللہ. اب آخری جملے عرض کر دوں, اس ٹائم ہو گیا میرے خیال میں, ہے نا؟ چلے
میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شان مصطفیٰ ہے کہ رب ذوالجلال نے فضیلتوں سے نواز دیا. تھوڑا زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا جب تو نے پیدا کیا تھا تو جو ہے جناب ادھر دیکھو سر. آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا جب تو نے دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا تو میں نے عرش اعظم پر دیکھا، اس کے ستونوں پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف کلمہ ہی نہیں، اب اگلی بات سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، توجہ ہے سب کی، پیدا فرمایا تو رب نے فرمایا یا آدم انت ابو محمد. کہو سبحان اللہ. اے آدم تو محمد کا باپ ہے. اے آدم تو محمد کا باپ ہے. سارے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے آدم تو محمد کا باپ ہے، تیری کنیت میں نے ابو محمد رکھی ہے. عرض کرتے ہیں یا ربی لما کنیتی ابا محمد. عرض کرتے ہیں مولا کریم میری کنیت ابو محمد کیسے رکھی ہے؟ ابو محمد ہوتا ہے محمد کا باپ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ میرا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو میری کنیت ابو محمد کیسے رکھی؟ ابو محمد کیسے رکھی؟ حدیث پاک سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب یہ عرض کر ڈالی لما کنیتی ابا محمد، میری کنیت ابو محمد کیسے رکھی؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا آدم ارفع رأسک. اے آدم سر اوپر اٹھا. تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے آدم سر اوپر اٹھا، اپنا سر اوپر اٹھا. تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب سر اوپر اٹھایا ورع النور فی سرادق العرش، عرش کے پایوں پر ایک نور نظر آ گیا. بولو کیا نظر آیا؟ نور. ایک نور نظر آیا. وہ نور کیا تھا؟ کتنا حسین تھا، کتنا جمیل تھا. آدم علیہ السلام نے دیکھا فرفتہ ہو گئے اور فوراً زبان پہ کلمات آتے ہیں، سوال آتا ہے یا ربی ما ھذا النور. اے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیے پیارا پیارا نور کیا ہے؟ حضور سے سبحان اللہ. یہ پیارا پیارا نور کیا ہے ذرا ارشاد فرما. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ھذا نور نبی من ذریتک. اے میرے آدم یہ میرے نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا. حضور سے سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا. تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد. اس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا اور زمین پر اس کا نام محمد ہوگا. حضور سے سبحان اللہ. پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے آدم سن لے ذرا لولا لما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارضا. اے آدم سن لے ذرا اگر اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا. اگر اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمینوں اور آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. پتہ چلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبب کائنات ہیں. بولو سارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبب کائنات ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. رب نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. رب نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. وخلق جمیع الکائنات من نوری. پھر ساری کائنات رب ذوالجلال نے میرے نور سے پیدا فرمائی. رب نے مجھے اپنے نور سے بنایا اور پھر ساری کائنات رب ذوالجلال نے میرے نور سے پیدا فرمائی. وہ نور بنا کر جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. حضور کو سبحان اللہ. جب پیشانی میں رکھا نور مصطفیٰ پیشانی میں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آ گیا. رب ذوالجلال نے اب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو. کہو سبحان اللہ. اور حضرت علامہ راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ما کان سجدۃ الملائکۃ لآدم. آدم کو سجدہ ملائکہ کا نہیں تھا ولیکن کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن
سرکار کا نور آدم کی پیشانی میں تھا، اس نور کو سجدہ کروایا گیا۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جب زمین پر آدم علیہ السلام پہنچے تو پیدائش ہونے لگی۔ بہت مختصر کر کے آخری باتیں عرض کر دوں کیونکہ میلاد ضروری ہوتا ہے پڑھیں۔ فرمایا پیدائش ہونا شروع ہو گئی، حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیس علیہ السلام کی پیشانی میں صلب میں پشت میں وہ نور ودعیت فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں رب نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، میں وہ وعدہ تجھ سے لیتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ نور تجھے دیا گیا ہے، پاک پشتوں میں منتقل کرنا ہے اسے اور پاک رحموں میں منتقل کرنا ہے اسے، اور خیال رکھ لینا جب جب تو رب کا ذکر کرے تب تب محمد کا ذکر بھی کرتے رہنا۔ عرض کرتے ہیں اور اے آدم، اے میرے ابا جان، کیا رب کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ بات سمجھو نہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضروری ہے۔ پوچھا کیوں؟